أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 9. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف ہی کی آیات کی کنٹینیوشن ہے. اس میں قوموں کے رویوں کی بات ہے. جب کسی بھی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے معاش پر اور اپنی اکانومی پر پڑتی دکھتی ہے تو اس وقت ان کو اللہ کی بات ماننا اور بھی مشکل ہوتا ہے. یہی مسئلہ کل قوم شعیب کا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں اسلام کی دی ہوئی ہدایات کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے. ایسے وقتوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال کس نے دیا، ہم سب کس کی طرف سے آئے. اگر آج اس کو راضی کر کے کچھ لیں گے تو ناراض کر کے کس سے لیں گے؟ تب بھی تو اسی سے ہی لینا ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اور ماں بچے سے خوش ہو تو زیادہ دے گی. کبھی غصے میں بچے کے مجبور کرنے پہ کچھ دے بھی دے، لیکن کہتی ہے کہ مجھ سے پھر بات نہ کرنا. یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنے مال میں حرام حلال کا فرق نہیں کرتا. تو اللہ مال تو دے دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ تم میرے سے بات نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی کمی بیشیوں سے پاک کر دے، کیونکہ جو چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی وہی ہمارے اعمال میں بھی جھلکے گی، اور اسی کا اثر ہم اپنی اولادوں میں بھی دیکھیں گے. پھر اس کے بعد حضرت شعیب کا ایک جملہ آیت 89 میں کہ جب قوم نے بات نہ مانی تو کیا کہا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. یہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی آپ کی دعوت پہ لبیک نہ کہے اور آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ کو بھی اس کی غلط بات نہیں ماننی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون پیش کیا ہے آیت 94:5 میں کہ جب کسی بستی میں کوئی نبی آتے ہیں لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں جکڑ دیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کریں. آج انبیاء کرام نہیں ہیں تو اس کی جگہ دین والے ہیں، لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے، لوگ برائی کو نہیں سمجھ پاتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچھے دن بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان بالکل یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. اور اکثر کیا کہتا ہے، یہ تو دن ہے، ہمارے باپ دادا پہ بھی اچھے دن آئے، ہمارے باپ کا بھی کاروبار ڈوب گیا تھا، ہمارے ابا کا کام بھی ڈوب گیا تھا، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ نصیحت لینے کی ضرورت ہے. اور آیت 96 تو ہم سب کو زبانی یاد کر لینی چاہیے کہ رزق کے دروازے آسمان سے کب کھلتے ہیں؟ جب ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اختیار کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقویٰ عطا فرما دے. اس پہ ایک ٹاپک بھی ہے، رزق کی کنجیاں، پوری بک ہے، اس میں سے خاص طور پہ یہ چیزیں پڑھی گئیں. آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کو آسان کر دے. اس کے بعد پوری آیات میں اللہ تعالیٰ کے مختلف قوانین ہی ہیں کہ جب لوگ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اور فرعون کی طویل کہانی کہ جس میں ہم سب کو یہی سکھا دیا کہ دیکھو ماضی کے مسلمانوں نے جب اللہ کی بات نہ مانی تو ان کے تذکرے آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں ہیں. اگر وہ مسلمانوں تمہارے بعد کوئی کتاب ہوتی تو تم سوچو کہ آج کے تمہارے حالات اس میں کن لفظوں میں پیش کیے جاتے. اور آیت نمبر 126 میں دعا بھی سکھا دی، جب حالات تنگ ہوں، جب مسلمانوں کو کوئی تھریٹ کرے، جب ہم اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں کسی کے زیر بار ہو جائیں تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان رکھنا. یعنی ایسے سخت حالات نہ آ جائیں کہ ہم اپنا اسلام بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں.
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلسل جو عذاب آئے ان کا تذکرہ کیا، لیکن جو بات اس کے اینڈ پہ نکلی وہ کیا تھی کہ یہ قوم ان عذابوں کو دیکھ کر اللہ سے وعدے بھی کرتی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل بھی جاتا، جو ہی حالات اچھے ہوتے وہ دوبارہ وہی کچھ کرنے لگتے۔ کیا آج ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ زلزلہ آتا ہے، چند دن تک مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، ذرا کوئی جنگ کی دھمکی ملتی ہے، تھوڑا سا خوف آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر لوگ وہی کرنے لگ جاتے ہیں جو کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ بار بار ایک ہی غلطی دہراتے ہیں، حالانکہ وہ پہلی غلطیوں کا خمیازہ بھگت چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرعون کے ڈوبنے کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام تنہائی کے لیے فوکسڈ ہونے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ یہ بات میرے آپ کے لیے بھی عمل کی ہے کہ آج ہم کتنا کو اپنے آپ کو تنہا کرتے ہیں اللہ کی بات کو غور سے سننے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے جو بڑا خوبصورت ہے۔ حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا طور پہ، ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ سے کب کلام کرتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کا عادی کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 146 جو اس پارے کی بہت خوبصورت آیت بھی ہے اور آیت تدبر بھی ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو وہیں یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اس کو نہیں پکڑتے، یعنی جب ان کو نیکیوں کا موقع ملے، کوئی خیر کا راستہ دکھایا جائے اس پہ چلنے میں حیل و حجت کرتے ہیں، لیکن وہیں یروا سبیل الغی، جب کوئی برائی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، نفس کی خوشی کا راستہ دیکھتے ہیں تو یتخذوہ سبیلا، تو اس کو وہ راستہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل تھے۔ حقیقت ہے کہ یہ آیت ہم سب کی توجہ کی طلبگار ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جب ہم ہدایت کے سفر پہ چلتے ہیں، جس کو اب صراط مستقیم بھی کہہ سکتے ہیں، تو بار بار بیچ میں ہمارا ٹکراؤ ان لوگوں سے اور ان حالات سے ہوتا ہے کہ ہم نہ سمجھی کے ساتھ ہی صحیح لاشعور پن میں ہی لیکن ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے کرس کراس اگر آپ ڈال کر دیکھیں تو ایک سبیل الرشد ہے تو دوسرا سبیل الغی ہے، بیچ میں راؤنڈ اباؤٹس آتے ہیں۔ ان راؤنڈ اباؤٹس پہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے نیکی کے کس کام کی نیت کی تھی۔ بعض دفعہ رمضان میں بہت بڑی بڑی نیکیوں کی نیتیں کی جاتی ہیں، بعد میں قائم نہیں رہا جاتا کیونکہ راؤنڈ اباؤٹ پہ راستہ بدل جاتا ہے اور ہم دوسری روڈ پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو غلط کام کر رہا ہے، سبیل الغی پہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہر وقت ہدایت پہ آنے کے چانسز موجود ہیں۔ اس کی بھی زندگی میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، یا اس کا کوئی دوست اس کو مل جائے گا، کوئی سہیلی اس کو بلا لے گی، کوئی غم آ جائے گا، کوئی دکھ آ جائے گا، کوئی خوشی آ جائے گی، جس کے بعد اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر وہ ہدایت کے راستے پہ آتا ہے۔ تو کبھی کسی سے مایوس نہ ہوں، بس خود جب صراط مستقیم پہ چلتے رہیں تو آنکھیں کھول کر چلیں، غور کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن میں 17 بار کم از کم نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا منگائی جاتی ہے، کیونکہ ہم سب ہر وقت خطرے میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر میں ہلکا سا ٹرن غلط لے لیا جائے تو کئی میل آگے جا کر پھر ایگزٹ آتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت کا موقع ایک دفعہ چھن جائے تو بعض دفعہ پھر اگلے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رمضان کے باقی دنوں سے فائدہ لینے والا بنائے، اور جو چھٹ گیا اس کو چھوڑ کر جو ہے اس کو لینے والے ہم بن جائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے میں آنے اور بھائی سے جواب دہی کا تذکرہ ہے، جس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ایک ایمان والا شرک ہوتا دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن جو ہی غصہ دور ہوا دوبارہ اپنے کام پہ آ گئے اور دوبارہ ان تختیوں کو پکڑ لیا جس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ ہم اپنے غصوں کو پالتے ہیں، ہم غصوں کو اتنا لمبا کھینچ لیتے ہیں کہ وہ گلے شکوے اور اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور کئی سال تک دوسروں سے قطع کلامی بھی نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی سے جھگڑا کوئی جائیداد کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا، رشتے ناتے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ دین کے لیے غصہ تھا، اور دین کے لیے غصہ آنا سراسر ایمان کی علامت ہے، جبکہ آپ اس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آیت 157 میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئیں۔ پچھلی کتابوں میں آپ کی جو صفات تھی، آپ نبی بھی تھے، امی بھی تھے، اور آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے، اور حلال چیزوں کو پاک کرتے، گندی چیزوں کو ناپاک کو حرام کرتے، اور آپ پر وہ بوجھ اور توق جو لوگوں نے رسم و رواج اور خاندان کی
کئی بندشوں کی وجہ سے تانے ہوئے تھے، اپنے اوپر لادے ہوئے تھے، ان کو اتار دیا۔ چند لمحوں کے لیے ہم بھی سوچیں، نبی کی تو یہ خوبیاں تھیں، آج امت کا کیا حال ہے؟ کیا واقعی ہم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت اور برے باتوں سے روکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہم ناپاک اور پاک کا فرق رکھتے ہیں؟ اور کیا آج ہم نے اپنی زندگیاں رسم و رواج کے نام پر بوجھل تو نہیں کر لیں؟ ہماری تو رسمیں بھی اتنی بوجھل ہو گئیں، ہماری خوشیاں پھیکی ہو گئی، رسموں نے ہماری خوشیوں کو بدمزہ کر دیا، گلے شکووں میں جا کے چھٹتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پوری انسانیت کو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ آیت نمبر 158 دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ میرا آپ کا کام ہے کہ ہم نے لوگوں تک آپ کے اس پیغام کو کیسے پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 سے چند آیات میں دوبارہ اصحاب سبت کی بات ہوئی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہیلا کیا اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لی اور اللہ کے حکم کو بدل کے رکھ دیا، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ڈاچ دینے کی کوشش کی، دھوکہ دیا، ہیلا دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کسی بھی سوسائٹی میں حرام کے مواقع کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جب کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر نہ روکیں تو جو سزا ان کو ملتی ہے وہ آپ کو بھی ملتی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ہمیں لوگوں کو اچھی باتیں کہتے ہی رہنا چاہیے، وہ مانے نہ مانے، اور مانیں گے جب ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے ان کے لیے، لیکن کم از کم ہمارا عذر تو قائم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر پھر دوبارہ جو مختلف فرقے بازیاں ہو گئیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے آیت نمبر 169 میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے موقع پہ گناہ بھی کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اور جب دوبارہ پھر اسی گناہ کا موقع آتا ہے پھر کہتے ہیں سیغفر لنا۔ آج کل ہم اردو میں اس کو بہت سنتے ہیں، اور وہ کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ جب گناہ کا موقع آئے تو گناہ کرنا، اور بعد میں کوئی سمجھائے تو کہنا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ پچھلی قوموں کا رویہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تھی۔ کرو کیا؟ پھر 170 میں بتا دیا یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لو۔ اصل میں آج کے دور میں امت مسلمہ کو یہی کرنا ہے، کیا؟ تمسک بالکتاب۔ ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن، کتاب، سمجھنا، پڑھنا، غور و فکر، تدبر ہے، اس کو یاد کیجئے، اس کو حفظ کیجئے، اس کے لیے وقت لگائیے۔ پھر اقام الصلاۃ، نمازیں پھر ہی مزے کی ہوں گی، ورنہ تو نماز بھی پھیکی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 172 جو بڑی اہم آیت ہے، اس میں وعدہ الست کی بات ہے جو اللہ نے ہم سب سے لیا جب ہم اپنے باپ آدم کی پشت میں تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسے کمپیوٹر کی زبان میں آپ کچھ چیزیں انسٹال کر دیتے ہیں تاکہ وقت پڑھنے پہ ان کو نکال سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیٹا میں یہ سب کچھ ڈال دیا کہ تمہیں دنیا میں جا کر کس کو ماننا ہے۔ ورنہ تو دیکھیے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو جاتی کہ وہ پیدا تو کسی نان مسلم گھر میں ہوتے اور ان کو مسلمان ہونے کا حکم دیا جاتا، اور ایک ایتھیسٹ تو بیچارہ کہتا مجھے تو کسی نے رب کا بتایا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں۔ ایک تو یہ وعدہ الست ہے، ہم سب مسلمان، کافر، فاجر، نیک، بد سب وعدہ کر چکے اور یہ چیز ہماری میموری میں ڈال دی گئی۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں، تو کیا ہمیں یہ یاد ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے کب ہوا کیا ہوا؟ تو جب بچپن کی باتیں یاد نہیں تو یہ اس سے پیچھے کی بات یاد نہ ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز عقل ہے، عقل سے بیٹھ کے انسان سوچے تو ایک رب کا وجود سمجھ آتا ہے اور اس کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے۔ کائنات کا ڈسپلن دیکھیں تو خود کو بھی اللہ کے آگے جھکانے کو دل چاہتا ہے۔ تیسری چیز کائنات ہے، آپ اتنی اس خوبصورت کائنات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ریولیشن، یعنی وحی، وقت کے نبی نے آ کر اس کی دعوت دی۔ ہم مسلمان خوش قسمت ہیں، آج ہمارا دین محفوظ ہے، لیکن باقی قوموں کے پاس بھی تو آیا تھا، لیکن انہوں نے خواہشوں کی بنا پہ اس کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ آیت نمبر 175 سے آنورڈ کچھ آیات میں ایک ایسا کردار پیش کیا گیا کہ جس کو اللہ نے علم دیا، اللہ نے اس کو اس علم ہی سے عزت بھی دینی تھی، دنیا کی نعمتیں بھی دینی تھی، لیکن شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے اس علم کو اس کے لیے فتنہ بنا دیا۔ دنیا کی محبت اتنی آئی کہ مادہ پرست ہوا، علم کا پندہ گلے سے اتار دیا اور خواہشوں بھری زندگی کو پانے کے لیے ہر وقت محنت مشقت میں پڑنے لگا۔ ایسے لوگوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ سوچتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتا دی کہ ایک انسان کا جینا ہے، ایک جانور کا جینا ہے۔
آپ دیکھیے جانور عموماً بطن اور فرج کے لیے جیتے، کھا لیا اور بچے پیدا کر لیے۔ اگر انسان کی بھی زندگی کا یہی مقصد ہے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ناموں پہ غور و فکر کرواتے ہوئے اس بات کی حقیقت بتاتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے نبی کو بھی یہ علم نہیں دیا، ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 189 میں عورت اور مرد کے تعلق کا خوبصورت تذکرہ ہے کہ کیسے اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو بڑی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ان کو بعض بزرگوں اور پیروں کے نام پہ لگا دیتے ہیں، ان کے مشرکانہ نام رکھ لیتے ہیں، یا بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے اور اللہ کی دی ہوئی اولادوں کو شیطانی کاموں میں لگا دیتے ہیں، چاہے وہ جانتے کریں یا نہ کریں۔ لیکن حقیقت ہے کہ جب تک ہم اپنی اولادوں کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے وہ شیطان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد شرک کی کچھ قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک اصول دے دیا کہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے اور جاہلوں کے منہ نہ لگیے، یہی خوش رہنے کا راز ہے۔ اور اس کے بعد قرآن سننے کا ادب، آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے سنا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش بھی رہو، کیونکہ ایک وقت میں دو آوازیں سنیں گے تو دونوں کا اثر نہیں ہوگا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو میں اور آپ بہترین طریقے سے تبھی سن سکتے ہیں جب ہم پوری توجہ اس طرف کریں۔ پھر آیت 206 میں پہلا سجدہ ہے جو فرض تو نہیں ہے لیکن کر لیا جائے تو بہت اجر بھی ہے اور نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ انفال شروع ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے۔ غزوہ بدر کی صورت میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دینے سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے تعلقات کو بہتر کرنے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی دعوت دینے کا حکم ہوا، اور ساتھ ایمان والوں کی خوبی بتا دی کہ جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہتی ہیں اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے جب میں قرآن پڑھتی یا سنتی ہوں میری کیا ایک حالت ہوتی ہے؟ کیا میں بالکل نہ سمجھ لوگوں کی طرح سنتی ہوں یا مجھے سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کی کچھ جھلکیاں جس کا تھیم کیا تھا کہ اللہ حق کو حق کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ آسانی کا معاملہ ہو جائے، لیکن اللہ نے مشکل میں ڈال کر سکھا دیا کہ اللہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسے معاملات آتے ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی مختلف طریقے سے، اس کا تذکرہ کر کے مجھے آپ کو بتا دیا آج بھی اگر مسلمان اللہ کے حکموں کے مطابق جئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے مدد بھی دیں گے اور دنیا میں ان کا غلبہ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 20 سے اب پھر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خوشی سے مانو، منہ نہ پھیرو اور سنو۔ کیا بتایا گیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، خوشی سے مانو۔ روتے دھوتے کام کرنے والے خوش نہیں کرتے کام کرنے کے باوجود۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 جو واقعی صاحب پارے کی ایک اور آیت تدبر ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہنے کی بات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، وہ دعوت تبلیغ ہو، وہ جہاد ہو، وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، وہ عورت مرد کی بحث ہو، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو لبیک کہیے تو آپ کی زندگی خوبصورتیوں سے گزرے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 29 میں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے اندر ایک خاص خوبی پیدا کرے گا کہ اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ چلے گا، اس کی برائیوں کو معاف کرے گا اور اس کے گناہوں کو چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرے۔ اس میں ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو راستے بھی دکھا دیتا ہے، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے رہتے ہیں۔ اور پھر پارے کے بالکل آخر میں بات کر دی گئی کہ دین کو غالب کرو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ میرا آپ کا یہی کام ہے، ہم اپنی ہر کوشش سے اللہ کے دین کو سربلند کرنا چاہیں، کوشش کریں کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ بہت خوبصورت تھا، ہم نے اس میں بہت سی باتیں سیکھی، چند باتیں اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پہ بنا لیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ کا اور قرب لینا ہے، شعوری ایمان لینا ہے، اللہ کے ڈر سے اعمال اچھے کرنے ہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے پاؤں کس چیز نے پکڑ رکھے ہیں، کیا میں بھی دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھولی تو نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ پارہ نمبر 9 کی آیات تدبر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 ہے۔
تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، ان قریب میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے ہٹا دوں گا جو زمین میں ناحق تدبر کرتے تھے۔ کیا ہے ان کا تکبر؟ وَإِن یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِہَا، اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، جب وہ بھلائی کا، رشد کا، خیر کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو بالکل اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن یَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پہ چل پڑتے ہیں۔ وجہ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے۔ دیکھا جائے تو یہ آیات واقعی ہماری توجہ چاہتی ہیں۔ اس دنیا میں ہدایت اور گمراہی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کرس کراس ہیں۔ ہدایت الگ سے اور گمراہی الگ سے نہیں ہے، پھر تو کبھی نیک اور بد لوگوں کا ٹکراؤ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹریکشن کبھی اچھے لوگوں سے ہوتا ہے، کبھی برے سے۔ ایک انسان اچھے راستے پہ چلتے چلتے ایک دم کسی ایسے موڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے اس کا راستہ پھر بدل جاتا ہے۔ اس پہ ایک پریزنٹیشن بھی ہے، اس کی روشنی میں بات بہت سمجھ آتی ہے۔ بس اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے کہ میرا عمل کیا ہے، کیا واقعی میں ان آیتوں پہ غور و فکر کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔